ویسے سورہ رحمان سننے سے پہلے تو نیچرلی مجھے بھی یہی تھا کہ کلینکل سائیکالوجسٹ پریکٹس بہت اچھی ہونی چاہیے، ذرا مال آنا چاہیے، میں بھی جوڑوں چار پیسے، اچھی سی جگہ کہیں کام شام بن جائے میرا، اور پھر سیریں بھی ہوں اور سارا کچھ ہو. تو اس کے سننے کے بعد جب قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ زندگی میں آ گئے، جس دن لاسٹ ڈے تھا، 7 ڈے پورا ہوا، تو خوش قسمتی سے وہ آئے. آپ نے پہلا سبق یہ دیا کہ بیٹا بابا لا سے سبق شروع کرو. اب میرے لیے تو لا تو بڑی چھوٹی چیز تھی. آئی پرسنلی تھاٹ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سوا لاکھ باری کلمہ پڑھنا یہ کوئی مشکل کام ہے؟ عبادات بہت زیادہ، کس لیے؟ جنت کے لیے. اور کیوں ظاہر ہے دوزخ سے تو ڈر لگتا ہے، بچپن سے یہی سکھایا گیا. اچھا یہاں تک ہی تھی محدود. اب یہ نہیں پتا تھا کہ لا کا مطلب کیا ہے. اب یہ جو میں لفظ بہت سنتی ہوں، میرے میں بھی یقیناً تھا کہ آئی ایم ویری سینسٹیو. میرے نا بڑی جلدی مجھ پہ کسی کی بات کا اثر ہوتا ہے، مائنڈ کر جانا، دکھی ہو جانا، ان ادر ورڈز کے دکھی ہو جانا. تو جب قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سبق دیا نا، بیٹا بابا لا سے سبق شروع کرو، پہلے تو آئی تھاٹ کہ نو بگ ڈیل. لیکن گریجولی پتا چلا کہ لا ہے کیا، حاصل کیسے ہوتی ہے. دیٹ از لا وچ لیڈز یو ٹو مقصود حیات. مقصود حیات جیسے ابھی بابا جان نے فرمایا نا، اللہ کی معرفت ہے. اللہ نے فرمایا جنہوں نے اس کو اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا. تو اپنی پہچان کہاں سے؟ اللہ کو ہم کیسے پہچانیں گے جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے؟ اور اپنی پہچان تب تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اپنی نفی نہ ہو. تو اپنے لا سے یہ پتا چلا کہ اپنے آپ کو اسپیشلی ایز اے کاکی، کیونکہ یہ بات مجھے قلندر پاک نے فرمائی تھی کہ بیٹا بابا لا سے سبق شروع کرو. اور کاکیوں کے لیے تو وہ بہت فرماتے تھے. اتنا بڑا انہوں نے، میں تو کہتی ہوں اعزاز دیا ہے کاکیوں کو، کہ بیٹا بابا کاکی جو ہے وہ گھر کو جنت یا جہنم بناتی ہے. یعنی کہ امپاورمنٹ آف ویمن، یہ ٹاپک دنیا والے تو کسی اور سینس میں لیتے ہیں کہ امپاورمنٹ آف ویمن یہ ہے کہ وہ نوکریاں کریں، اپنی زندگی چلائیں، ہسبینڈ ایکولی ٹریٹ کریں. اگر میں بچہ پالتی ہوں تو ہسبینڈ بھی پیمپر چینج کرے، وہ بھی کرے، ایکول ڈسٹریبیوشن ہو، میری مرضی ہو، میں کھانا نہ پکاؤں، فلانا نہ کروں. قلندر پاک نے جو سبق سکھایا وہ امپاورمنٹ آف ویمن بالکل ڈفرینٹ تھا، بالکل اپوزٹ ٹو آل دیٹ. اور وہ کیا تھا کہ گھر کو جنت یا جہنم گھر کی کاکی بناتی. اب انہوں نے یہ سبق دیا. اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں مقصود حیات یا معرفت الہی یہ ہے کہ ہم سارے دنیا اپنی رسپانسبلٹیز ایک طرف کنڈم کر کے تو بس ہم بے انتہا وظائف پڑھیں، بے انتہا وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں اٹھا کے دعائیں پڑھیں اور سارا کچھ پڑھیں. سو دیٹ از اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ مقصد حیات ہے. یہ نہیں ہے مقصد حیات. قلندر پاک فرماتے تھے جتنی بیماریاں، مصیبتیں، مشکلات اور بے سکونیاں سب اللہ سے دوری میں ہیں. تو پھر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی قربت حاصل کرنا. کیسے حاصل کرنا؟ جیسے ابھی انہوں نے فرمایا کہ اس چیز کو، اس حکم کو فالو کریں جو اللہ نے فرمایا ہے، اور اس چیز سے باز رکھیں اپنے آپ کو جس سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا. اب براڈر سینس میں تو ہمیں جانے کی ضرورت نہیں، ہم دوسروں کی طرف کیا جائیں. اگر ہر انڈیویجول اپنی طرف دیکھے، اپنی اصلاح کرے، اپنے نفی کا سبق پڑھے، تو پھر تو بہت آسان ہو جاتا ہے اللہ کی طرف کی جو منزل ہے اللہ کی طرف. جب ہم کاکیوں کا تو بہت ہی I wouldn't say very easy, but at the same time it's not impossible. سمپل سی بات ہے. ظاہر ہے جب تک تو ماں باپ کے گھر میں ہے تو ماں باپ کی عزت بیٹے کو بھی کرنی، بیٹی کو بھی کرنی ہے، بہن بھائیوں سے پیار، اپنی حیا وغیرہ کا تحفظ کرنا، سارا یہ سب کچھ ہے. بٹ once she gets married، جو کہ ہر ایک کی آرزو بھی ہے، اور مور اور لیس نیچرلی وہ جیسے فرماتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا جوڑا جوڑا بنایا ہوتا ہے. اور پھر جب آپ چاہتے ہو اپنا سارا کچھ چھوڑ کے دوسرے گھر میں، تو پھر المقصود حیات کیا ہے؟ پھر اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے؟ پھر معرفت الہی کیا ہے؟ پھر سب کچھ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایز اے کاکی ہمارے لیے رولز اور لاز جو ہیں وہ آؤٹ لائن کیے ہوئے. ہمیں نیچرلی
اب جیسے کسی ایک کاکی نے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ جو ہم سارا دن خاوند کے گھر کام کرتے ہیں تو ہمیں کیا اس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر ایک کام جو اپنے خاوند کے یہاں کرتے ہو اس کے ہر کام کے اوپر اللہ تعالی آپ کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو آپ سوچو پھر گھر میں جب 6 کام ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جب 6 دفعہ آپ پہ رحمت کی نگاہ ڈالیں گے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ کے گھر میں بے سکونی ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے اندر دکھ ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ آپ بے سکون ہو، آپ کو میاں آپ سے پیار نہ کرے، آپ کے گھر والے پیار نہ کریں؟ تو میں حیران ہوتی ہوں کہ اکثر کاکیاں جو ہوتی ہیں وہ یہی ہوتا ہے ہم بور ہو رہے ہیں گھر میں کچھ کرنے کو ہی نہیں ہے. لیکن میں تو اپنی گرل سے کہتی یار یہ تو 4-5 دن آپ اپنی الماری سیدھی نہ کرو تو ایک دگڑ بگڑ ہوتی ساری کی ساری، آپ کا گھر اپ سائڈ ڈاؤن ہوتا ہے. جنت کا شوق بڑا ہے، جنت از ویری آرگنائزڈ. تو جب تک ہم اپنے وہاں سے آرگنائز نہیں شروع کریں گے تو ہمیں آگے سے کیا آرگنائزیشن ملے گی؟ پیس آف مائنڈ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو فالو کریں. اس میں جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ اب مقصود حیات کی میں بات کر رہی ہوں. اب ہم کہتے تو ہیں بس ہماری شادی ہو جائے، بس ہماری شادی ہو جائے، شادی ہو جائے کسی طرح. اچھا اب شادی ہو جائے تو آگے بسنا بھی ہے یار، اور بسنا جو ہے وہ اچھے طریقے سے بسنا ہے. یہ نہیں ہے جاتے ساتھ ہائی ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ کہ بس اب میں ایز اے شہزادی ڈیانا بیچاری کا تو بہت ہی برا انجام ہوا تھا، میں ایز اے ملکہ عالیہ میرے ارد گرد سب پھریں، ساس سسر مجھے نظر نہ آئے، نندے انٹرفیئر نہ کریں، شکلیں میں کسی کی نہ دیکھوں، کوئی درانج، بس ایک میں ہوں اور ایک میرا میاں ہو، اور وہ جب آئے بس میری تعریفوں کے پل باندھے اور سارا کچھ کرے بغیر کچھ کیے. از اٹ پاسبل؟ اگر میاں نہ آپ کو کما کے لا کے دے، آپ کا خیال نہ کرے، آپ کو چھت نہ پرووائڈ کرے تو آپ کبھی اس کے لیے وہ مسکراتا چہرہ لے کے رکھیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ابھی تو ساری زندگی اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہم یہی کہتے ہیں تو نے میرے لیے کیا کیا. ویسے وائس ورسا مردوں کو بھی یہی ہوتا ہے، تم سارا دن گھر میں کرتی کیا ہو؟ سو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اب اس کی اللہ کو راضی رکھنے کے لیے بہت چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں. ایک دوسرے کو اون کرنا، ایک دوسرے سے پیار کرنا، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا، ایک دوسرے کے لیے ہیلپ فل ہونا. اٹ اپلائز ٹو بوتھ ویمن اینڈ مین. ہسبینڈس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ عزت دیں، وہ اس کو، میں تو کہتی ہوں اگر کبھی کہہ بھی دو اپنی بیگم کو کہ آج جانو بڑی سونی لگ رہی تو تیرا کی جانتا ہے بھائی، وہ اس کا اتنا بڑا دل ہو جاتا ہے. تو کسی کو خوش پاک فرماتے تھے بیٹا بابا سب سے بڑی عبادت کسی دکھی کے چہرے پہ مسکراہٹ لانا. تو بیگم بھی تو بیچاری دکھی دکھی پھرتی ہے کہ مجھے منہ نہیں لگاتا. تو اگر آپ کی اتنی سی بات سے کہ آئی لو یو یا اس طرح کر کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تو اللہ تو خوش ہی ہوتا ہے. اور پھر اس طرح یہ ہے کہ بیٹا بابا کسی کے جو دل آزاری کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. ہم اتنی آسانی سے کرٹیسائز کرتے ہیں، شکلوں کے اوپر بولتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں اور گالیاں دے چھوڑتے ہیں. میں تو حیران ہوتی ہوں کہ اتنے اتنے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اونچی اونچی ان کی آوازیں اور گالیاں اور بددعاؤں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. حالانکہ ہم نے کبھی دین پڑھا ہی نہیں تو مقصود حیات کہاں سے پورا ہوگا، معرفت الہی کہاں سے پوری ہوگی؟ کیونکہ حکم یہ ہے کہ عورت کی آواز اس کے خامد کے آگے بالکل اس طرح اونچی نہ ہو، بلکہ گھر کی 4 دیواری سے باہر نہیں جانا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی میں نے یہ دیکھا ہے، بہت ایکسپیرینس کیا، اتنا چیخا چہاڑا، اتنی اونچی آواز ہوتی ہے کہ سارا محلہ سن رہا ہوتا ہے. تو کہاں سے آئے گا؟ تو جب گھر میں یہ کچھ ہوگا تو مجھے بتاؤ آپ کے گھر میں سکون کہاں سے آئے گا؟ تو جب اس طرح کے ماں باپ کے گھر میں ہوں گے تو گھروں میں اولادوں کا کیا حال ہوگا؟ انتہائی، میں نے دیکھا ہے بچے ایسے راؤڈی ہیں کہ وہ ماں جو لاڈ میں بیٹے کو بگاڑ رہی ہے، ذرا اس کی مرضی کے خلاف گئے تو اس نے سیڑھیوں سے ماں کو ہی دھکا دے دیا. تو اور پھر بھی اس کے بعد جب لڑ جھگڑ کے گھر سے گیا تو ماں ہی اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے سپورٹنگ رانگ بیہیویئر آف دا سن. تو اس طرح یہ چیز بہت ضروری ہے کہ اللہ تک جانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. بیٹا بابا لا سے سبق شروع کر. ہم کاکیوں، میں تو ظاہر کاکیوں کی بات کروں گی کیونکہ میرا اپنا زندگی کا سفر ہے. بہت سی میری زندگی میں بہت سی چیزیں پوری نہیں ہوئی. میں اولاد کے لیے پاگل ہوتی تھی، بڑی دنیا ہے، میں منتیں کرتی تھی مجھے ایک بچہ ہی پال لینے دو. میں بابا جی کلندر پاک کی منتیں کرتی تھی ایک دے دو مجھے، ایک بچہ صرف دے دو.
لیکن جو نصیب میں نہیں ہے، مقصود حیات یا اللہ کی معرفت یہی ہے، جیسے ابھی یہ فرما رہے تھے ہم جسے چاہیں بیٹے دیں، جسے چاہیں بیٹیاں، جسے چاہیں ملا کے دیں، جسے چاہیں نہ دیں، تو بجائے اس کے کہ اللہ سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دوں کہ میری زندگی میں فقیر کا کیا فائدہ ہے، میری دعا قبول نہیں ہوتی، میری زندگی بھر کی ایک خواہش نہیں پوری ہوئی، جائز خواہش نہیں پوری ہوئی، تو یہ فقیر کا کیا ہے، اللہ سے گلے شکوے شروع کر دوں، تو اللہ سے جب آپ گلے شکوے کرو گے تو اللہ تعالیٰ از ناٹ گوئنگ ٹو لو یو فار دیٹ. تو یہ آپ کے اندر پریکٹیکلی اتر جاتا ہے، پھر آپ ہر حال میں اللہ کا شکر ہی ادا کرتے ہو، کیونکہ ہمیں اللہ کے اس فقیر نے یہی سبق سکھایا ہے کہ بیٹا بابا جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. تو اندر یہ بدگمانیاں کہ کسی نے جادو کر کے میری اولاد روک دی ہے، یا کسی نے نظر لگا دی ہے، یا فلانا ہو گیا ہے، تو آپ ان سب یہ وسوسے جو ہوتے ہیں، شیطانی وسوسے، آپ ان سے بچ جاتے ہو. اب بڑی دنیا ہے، آرام سے زندگی گزار رہی ہے. اچھا پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہو جاتا ہے، شادیاں نہیں ہو رہی، یہ بہت آتے ہیں، فونز آتے ہیں سارے کے سارے. اب یہ ہے کہ اللہ کی مرضی ایک چیز جو جو میں نے ان فقیروں سے ہی سیکھی ہے کہ جس میں ہمارے ایک تو سٹینڈرڈز بہت اونچے، ایکسپیکٹیشنز بہت آئی ہیں، کئیوں کی مجبوریاں بھی ہوتی، لیکن یہ کہ پھر یہ رشتہ صحیح ہے نہیں، صحیح ہے نہیں. تو یہ جو سیکھا ان لوگوں سے کہ جب ہر چیز دونوں سائڈ سے بڑی کنجینیل ہوتی ہے تو سمجھ لو اس میں اللہ کی رضا ہے. پھر اس سے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر میں بولتی چلی گئی نا کہ مقصود حیات ہمارا کیا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا، اور پھر اپنی پہچان، پھر اور انگلیاں یوں نہیں اٹھانا، اپنی طرف اپنی کریکشن کرنی ہے. اس کے لیے بھی ہمیں کلندر پاک نے بہت آسان طریقہ بتایا. اچھا اب ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی مصیبت میں پھنس گیا، کچھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ، استغفر اللہ ربی، یا تم اپنی کریکشن کرو. اس طرح پڑھنے سے میں نے دیکھا زیادہ تر لوگوں میں او سی ڈی ڈیولپ ہو جاتا ہے، ان کے اندر وہم کی بیماری جنم لیتی ہے، اور وہ جیسے جیسے یہ وظائف کرتے چلے جاتے ہیں. آج بھی میرا ایک پیشنٹ تھا، وہ جیسے جیسے یہ پڑھتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے یہ چلتی چلی جاتی. میں نے اسے کہا سورہ رحمان آپ سنو. میں نے کہا بہت میرے پیشنٹس ہیں او سی ڈی کے بھی ٹھیک ہوئے ہیں. تو جس طریقے سے اس نے مجھے بتایا کہ ہاں جی میں آفس میں بیٹھ کے سنتا ہوں، اور 17 منٹ کی مجھے بتانا پڑتا ہے، سید نے بھی بتانا پڑتا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر 17 منٹ والی نہیں سننی، جو ہے وہ 20 منٹ اور کچھ سیکنڈز کی ہے، اس کو طریقے سے سننا ہے. جب آپ ایک فقیر کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل نہیں کرو گے، دوائی کو پراپر طریقے سے نہیں لوگے، آپ کو شفا کہاں سے آئے گی؟ اللہ سے پھر مایوسی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہے. جو کلندر پاک نے یہ بھی ہمیں طریقہ سکھایا، ایکچولی انہوں نے جو کچھ بھی سکھایا وہ ہمیں یہ سکھایا ایک اللہ کی حاکمیت، اور اللہ کے آگے، اس کی ول کے آگے سبمٹ کرنا، یہ انہوں نے ہمیں سکھایا. ایٹ لیسٹ میں نے یہ سیکھا ان کی ان چیزوں کے سے. اور کس طرح آپ کی سوچ جو پازیٹیو ہوتی ہے وہ سبمیشن بیفور ول آف اللہ المائٹی، آپ میں سے نفرت چلی جاتی ہے، آپ میں سے کینہ جاتا ہے، حسد ہٹ جاتا ہے، جادو ٹونے سے ہٹ جاتے ہیں، آپ کا فیتھ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اگر کوئی مسئلہ گھر میں آیا، پریشانی آئی ہے، تو کلندر پاک فرماتے تھے بیٹا بابا ہر چیز من جانے والا ہے، تو آپ کیسے کسی سے نفرت کر سکتے ہو؟ نفرت کرو گے تو وہ تو بذات خود ایک بہت بڑی بلا ہے جو کہ آپ کا سکون تباہ کر دیتی. تو ان سب چیزوں سے نکلنے کے لیے اور اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے اور اپنی پہچان کے لیے جو انہوں نے ایک طریقہ بتایا ہے، سورہ رحمان سنیں، اس کے بعد اس کو پھیلائیں، اس سے آپ کے اندر درد انسانیت پیدا ہوتا ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کے اوپر کوئی اتنی قیامت نہیں ٹوٹ رہی، باقی دنیا بھی بہت دکھی ہے. جیسے نبی دو جہان نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے بنائی گئی. اسی لیے کلندر پاک نے فرمایا تھا جب سن لو اس کو آگے پھیلاؤ، اور باقی اپنی خامیاں دوسرے کی طرف انگلی نہ اٹھاؤ. بیکاز جب آپ یوں انگلی اٹھاتے ہو 3 آپ کی طرف ہوتی ہیں، اور جب آپ کسی دوسرے شخص کو دیکھ کے ججمنٹس پاس کرتے ہو یا کوئی نقص دیکھتے ہو، وہ بیسیکلی آپ کے اپنے ہوتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ روز رات کو سونے سے پہلے اپنا احتساب کرو. فرماتے تھے جو اپنا احتساب نہیں کرتا ایک دن قدرت اس کا احتساب کرتی ہے. سو اپنے آپ کو یہ جو مقصود حیات ہے، کیونکہ بلیو می میرا خیال تھا کہ بڑی لمبی زندگی ہے، لو جی حج بھی کر لیا ہے، نفل بھی،
بہت کچھ کر لیا، لیکن جو ایک اندر ایک ہوتی ہے نا سینس آف اچیومنٹ، وہ تب تک نہیں حاصل ہو سکتی جب تک آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کنیکٹ نہ ہو. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کے اندر ایک دل سے کنیکشن نہ ہو تو آپ جو مرضی کر لو، آپ کے اندر وہ سکون نہیں آتا. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک تو ہم نے سورہ رحمان سنی ہے، اس کو ہم پھیلاتے ہیں، درد انسانیت پیدا ہوتا ہے، اللہ کے شکر میں رہتے ہیں. اور جتنا ہم شکر میں رہتے ہیں، پھر کلندر پاک فرماتے تھے اللہ کو مسکراتے چہرے پسند ہیں. جب ہم شکر میں رہتے ہیں تو پھر ہم مسکراتے ہیں، کنٹینٹڈ رہتے ہیں تو شکر کرتے ہیں. تو اسی طرح ہم سٹیپ بائی سٹیپ. اور یہ ساری تعلیمات فقیر کی ہیں. کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے وارث کلندر کی تعلیمات پہ چل چل کے ریپیٹیشنز کے ساتھ اور اپلائی کر کر کے آہستہ آہستہ فیل ہوتا ہے کہ ہاں اندر کافی سکون ہے، کیونکہ ہر چیز میں اللہ ہے. ہر مخالفت بھی فرماتے تھے من جانب اللہ، کسی سے گلا شکوہ نہیں، کسی سے نفرت نہیں، ہر چیز دعا. اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا اللہ کی محبت ہے. بیٹا بابا کسی کو بد دعا دینا ایسے ہی ہے جیسے آسمان کی طرف منہ کر کے تھوک دو. تو انہوں نے نفرت مٹائی، بیٹا بابا پیار کرو پیار کرو پیار کرو. اور انہوں نے ہمیشہ سبق پیار کا دیا، کیونکہ اللہ بھی پیار ہے، اللہ بھی محبت ہے.